4 दिन کی جنگ لڑ کے خوش قسمت ہیں وہ فیلڈ مارشل ہو گئے اور بڑی ان کی ویسے وہ یہ جنگ ہماری ایک بڑا سنہرا باب ہے. فیلڈ مارشل سے جو اسٹرکچر آف دی آرمی ہے جی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, کوئی یہ اختیارات کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ اختیارات ہوں گے جو چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس. اگر آپ آرمی چیف کے عہدے کو چھوڑ دیتے ہیں فرض کیجئے تب پتہ لگے گا نا فیلڈ مارشل کی کیا پوزیشن. پر ان کی فیلڈ مارشل کی حیثیت جو ہے کہیے گا حکومت نے مارکہ حق کی شاندار کامیابی پر جنرل سید عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بنا دیا, اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا. یہ عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ تاحیات وردی میں رہیں گے اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے پاس اختیارات کیا ہوں گے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی 4 دن کی جنگ لڑ کے خوش قسمت ہیں وہ فیلڈ مارشل ہو گئے اور بڑی ان کی ویسے وہ یہ جنگ ہماری ایک بڑا سنہرا باب ہے. یہ 4 دن کی جنگ ہو یہ ایک بڑا سنہرا باب ہے ویسے, اور فوج کی اس سے بڑی ہوئی ہے اپلفٹمنٹ. اور لیکن پاکستان بھی سر ایک منظر نامے پر جو بالکل غائب تھا اس کو آپ دیکھیں کہ دوبارہ زندگی ملی, بلکہ آپ یہ کہہ دیں پاکستان کو ساری یہ بڑی اہم جنگ تھی. کئی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جنگیں, مختصر جنگیں, جی اور وہ بہت اہم ہوتی ہیں تاریخ میں. وہ جنگ پلاسی سے زیادہ اہم ہوتی ہے, یہ سب سے زیادہ اہم بن گئی. جو بابر نے جنگ لڑی جس سے میں وہ پسپا ہو کے واپس اس کو جانا پڑا, وہ چناب کے کنارے پہ تھی جی. اس کو 3 مرتبہ لوگ نہیں بتاتے پسپا ہو کے واپس جانا پڑا. ایک دفعہ بھیرے سے وہ واپس ہوا, ایک دفعہ یہ چناب کی جنگ سے, ایک دفعہ ذرا ڈیپر جا کے ستلج سے, چوتھی مرتبہ وہ پانی پت آمنا سامنا ہو گیا. ابراہیم لودھی اور دونوں مسلمان تھے. وہ بہرحال اس نے بابر نے فتح کر. اب وہ جنگ چناب کی جنگ اس لیے امپورٹنٹ ہوئی کہ اس سے سبق سارا سیکھا بابر نے, اور اس نے توپ خانہ اپنا اور وہ سارا اس کو ری سیٹل کیا. اب یہ جو ہے یہ جنگ ایسی ہے, غیر چھوٹی سی ہے لیکن بہت امپورٹنٹ, پر اس نے توازن بدل دیا. اگر تو قانون کے مطابق جائیں تو یہ ایک رینک ہے جو اپ ہوئی ہے, ایک آفس نہیں ہے. فیلڈ مارشل کا آپ کسی کتاب میں آپ ملٹری لاز پڑھ لیں جی, آپ ذکر نہیں پائیں گے اس کا. اعزازی, یہ بنیادی طور پہ اعزازی ہوتا ہے. بنیادی طور پہ اگر ایک فیلڈ مارشل ہے, فیلڈ مارشل مانک شاہ تھا, فیلڈ مارشل اوکن لیک تھا, فیلڈ مارشل منٹگمری تھا. انگلستان نے بڑی بہیمانہ جنگیں لڑی, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, 10 سال جنگیں, ایک دوسرے کے 2-3 کروڑ بندے مارے, اور وہ جنگیں کبھی برفانی علاقوں میں ہو رہی ہیں, کبھی صحراؤں میں ہو رہی ہیں, تپتے صحراؤں میں. اور ان کے 2-4 فیلڈ مارشل ہیں. اب فیلڈ مارشل کو آپ بنا دیتے ہو, جیسے ہم مانک شاہ بنایا, وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوا تو اس کو اندرا گاندھی نے وہ مشرقی پاکستان پر غالب آنے کے بدولت اس کو فیلڈ مارشل بنا دیا. اس نے نہ کوئی عہدہ رکھا نہ اختیارات رکھے. وہ اسٹرکچر آف دی آرمی اسی طرح رہتا ہے جو عمومی. اور ہماری چونکہ آرمی ایکٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے تو میں اسیوم کرتا ہوں کہ وہی کنونشنز آپ نے فیلڈ مارشل کے لیے رکھنی ہے جو انگریز کے ہاں ہیں. ورنہ تو ہمیں فیلڈ مارشل کے دفتر کا عملاً علم ہی نہیں ہونا چاہیے. فیلڈ مارشل سے
جو اسٹرکچر آف دی آرمی ہے جی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی یہ اختیارات کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ اختیارات ہوں گے جو چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس. اگر آپ آرمی چیف کے عہدے کو چھوڑ دیتے ہیں، فرض کیجئے، تب پتہ لگے گا نا فیلڈ مارشل کی کیا پوزیشن ہے. پر ان کی فیلڈ مارشل کی حیثیت جو ہے وہ ایک جگہ میں کم از کم اس میں خفت آئے گی. وہ یہ ہوگی کہ جنرل ساحر جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، وہ ان سے درجہ کم ہو جائیں گے سٹارز میں. یہاں جو سٹارز لگے ہوں گے ان کے 5 لگے ہوں گے، 5 لاکھ اس کے 4 ہوں گے. اب وہاں خفت ہی آئے گی کہ کون کس کو سلوٹ کرے گا. اندازہ میرا یہ ہے کہ انگریز نے بھی کیونکہ رکھ رکھا اسی طرح رکھا ہوتا ہے کہ 4 اسٹار ول سلوٹ ٹو دا 5 اسٹار. سلوٹ بالکل ملے گا جنرل عاصم منیر کو. لیکن کیا وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین لگ جائیں گے؟ یہ ممکن نہیں. صحیح ہے. وہ اپنی چیف آف آرمی اسٹاف کی کرسی پہ ہی بیٹھیں گے. جو فیصل وارڈا یہ کل پرسوں کی یہ ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ تقرر تبادلے بھی کر سکیں گے، ترقیاں بھی دے سکیں گے، اختیارات ان کے بڑھ گئے. آج ویسے اس کو علم اتنا نہیں ہوتا، سوری اگر میں نے یہ بھی کہا، پر آج اس کو آپ سنیں رانا ثناء اللہ نے اتنی مطلب ہے عالمانہ اور اتنی چست اور صحیح تشریح کی ہے فیلڈ مارشل کی کہ میں تو اس سے بڑا متاثر ہوں. وہ خود کہہ رہا ہے. اب یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے نا رانا ثناء اللہ. اس کا مطلب آج آپ مان گئے رانا ثناء اللہ کو، اس سے پہلے آپ کے تحفظات رہے ہیں. نہیں میں اس کی گفتار کا اتنا قائل نہیں تھا. پر آج اس نے جو بات کی اس نے کہا یہ اعزازی چیز ہے، اعزازی طور. اس سے اختیارات میں ان کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور کوئی ان کی کمی نہیں ہوگی. اب ان کے پاس جو ایفیکٹو ہوتا ہے. اچھا اعزاز صاحب، یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کب تک اس کا ٹینیور ہوگا؟ نہیں، ٹینیور تو چاہے لائف ٹائم ہے، اس کی اختیار کچھ نہیں ہوگا. اچھا اب یہ لائف ٹائم ہے، جب تک یہ خود چاہیں تو جس طرح استعفیٰ دیا پہلے ایک دفعہ، تو یہ چاہیں تو استعفیٰ دے سکتے، ادروائز یہ جب تک بیٹھیں یہ نہیں. اس پہ تو استعفے دینے کی بھی ضرورت نہیں. فیلڈ مارشل کا کوئی استعفیٰ نہیں. یہ لائف ٹائم وداؤٹ اینی اتھارٹی. کوئین آف انگلینڈ ہے. اوکے. وہ کہتے ہیں شی رینز بٹ ڈز ناٹ رول. کوئین آف انگلینڈ ہے. وہ اس کے نام سے ہر کام ہو رہا ہے اور اس کا ایک اپنے بچوں کی شادی کرنے کا اختیار نہیں ہے کیبنٹ اپروول کے بغیر. اس سارے تناظر میں آپ کے پرانے دوست جن کے لیے آپ نے جلا وطنی ختم کرائی بینظیر بھٹو کے کہنے پہ کیس لڑا، جن کا میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر، وہ سارے منظر سے غائب رہے. جیسے سیز فائر کا اعلان ہوتا ہے ان کی ٹویٹ آ جاتی، اور انہیں کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیچھے بیٹھ کے تمام معاملات کو پروجیکٹ کو چلا رہے تھے. ان کو فیلڈ مارشل بننا چاہیے تھا نواز صاحب کو. ان کی بیٹی بھی کہتی ہے کہ وہ سب کچھ تو انہوں نے کیا. ہاں جی. تو فیلڈ مارشل بھی انہیں بننا چاہیے تھا. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے اس سارے معاملات کو پاکستان پیپلز پارٹی میں ساتھ بھی ہیں، لیکن آپ ایسا لگتا ہے کہ بڑے ان کے سخت نظریات کے خلاف ہو گئے. حالانکہ نظریاتی تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی. کیا اب ان کے نظریات وہ نہیں رہے؟ کہ آپ کو ہم نے اکثر دیکھا، ابھی چند روز پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو کے ساتھ آپ نے اسٹیج شیئر کیا اور بڑا ایک رہا ہے. تو اب ایسے کیا اس میں کچھ لوگ ہیں جو آپ کو کچن کیبنٹ میں نہیں آنے دیتے یا اس پوزیشن پر نہیں آنے دیتے؟ انہوں نے آ کے پیپلز پارٹی کو کنٹرول کر لیا کہ جو میچور لیڈرشپ جسے ایک سیاستدان کہتے ہیں وہ بالکل منظر سے غائب ہو گئی. دیکھیں پیپلز پارٹی کی ایک میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں جس کو تسلیم کرنا پڑے گا
اور جس کو آئیڈینٹیفائی کر کے لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ یہ ایک خوبی جو بڑی ہے. میں نے پیپلز پارٹی کے خلاف تحریک چلائی. آصف زرداری اس وقت صدر تھے جب میں نے ججز کو بحال کرایا, اور وہ عالم یہ تھا کہ زرداری بالکل تیار نہیں تھے بحال کرنے کو, بالکل تیار. مجھے انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ اس کو میری کندھے سے اڑاؤ, یہ مطلب یہ اس کو اڑاؤ, اس